جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اس زمانے کے اندر حضرت عبد الرحمن بن بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئے، اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں جب مولا علی میری عیادت کے لیے تشریف لائے، وہاں بہت سی باتیں ہوئیں، انہی باتوں میں خلافت کا مسئلہ بھی چلنے لگا، تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو قبول کیا، میں اس پہ بھی راضی تھا، اور پھر حضرت عمر کو انہوں نے خلیفہ بنایا، میں اس پر بھی راضی تھا، پھر حضرت عمر نے احسان کیا، مجلس شورا بنائی، مجھے اس مجلس شورا کا رکن بنایا، اور پھر مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی کو بنایا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عبد الرحمن سے کہنے لگے عبد الرحمن میں ابو بکر کی خلافت میں بھی راضی تھا، عمر کی خلافت میں بھی راضی تھا، اور عثمان کی خلافت میں بھی راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، لوگ ایسے ہی بیٹھ کر اندھیروں میں تیر چلاتے ہیں، جب کسی بندے کی اپنی بات آ جائے، کسی بندے کی اپنی وضاحت آ جائے، تو وہاں کسی اور کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، عام بندے کا نہیں کیا جاتا، تو پھر مولا علی کے مقابلے میں ہم کسی کی بات مانیں گے؟ لوگ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے۔ آپ کو تاریخ کی حیثیت سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے اخبار میں جو کچھ چھپتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے؟ بولیے، کچھ صحیح اور کچھ غلط۔ کیا آپ اخبار کے کسی بھی سسٹم کو لے کر جج صاحب کے سامنے چلے جائیں اور اس کی حقیقت کے بارے میں کسی کو بھی نہ پتا ہو، بس یہ پتا ہو کسی نے چھپوا دیا ہے، اور جس نے بات چھپوائی ہے وہ خود بھی گمنام ہو یا خود بھی مشکوک آدمی ہو، تو جج صاحب اس پر کسی قسم کے ریمارکس پیش کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے جناب جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بندہ تو پہلے ہی مشکوک ہے، جاؤ کسی اور کی بات کرو، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ تاریخ کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے موجودہ دور میں اخبار کی حیثیت ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی چیز کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ بات سچی ہے، وہ اللہ کا قرآن سچا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان حدیث مصطفیٰ سچی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے نوجوان دوست، اگر کوئی بات حضور کی حدیث سے ٹکرائے، اصحاب رسول کے کردار سے ٹکرائے، وہ بات قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کر لکھی ہے، وہ فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں اصلاح کہیں بھی مقصود نہیں ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ تمام بزرگان دین آپس میں بڑا اتفاق اور اتحاد رکھا کرتے تھے۔ اگر یوں کہوں کہ یہ متفق العقیدہ اور متفق العمل اور باہم شفیق و رفیق تھے، ان میں کوئی عداوت اور بغاوت نہیں تھی، تو یہی بات سچی ہے، اور اس کے علاوہ جو بندہ بات کرے وہ بات اسلام کے بھی خلاف ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کے بھی خلاف ہے، اس بندے کی دین میں کسی بھی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صدیق اکبر کی حیات کے آخری دنوں میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دوسرا خلیفہ کون بنے گا؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے وہ کارنامے انجام دیے کہ انشاءاللہ قیامت تک دنیا ان کو یاد کرتی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے وہ مزاج کے بہت سخت تھے، تو یاد رکھیے ان کا مزاج اسلام کے مطابق تھا۔ کس کے مطابق؟ اگر کوئی غلطی کرتا تو حضرت عمر کہاں سختی دکھاتے، اگر کہیں کسی کی غلطی نہ ہوتی تو حضرت عمر سے اچھا دوست بھی کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر دوسروں پر سختی کی
تو اس سے زیادہ وہ اپنے گھر میں سختی کرتے تھے. ان کی زندگی کے اس پہلو کو ہمیں اپنانا ہوگا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حدود بڑھنے لگی، ہر طرف اسلامی ماحول قائم ہونے لگا، اسلام کی فوجیں مختلف علاقہ جات میں جا کر فتح و نصرت کے ساتھ واپس پلٹنے لگی. تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے اداروں کا قیام فرمایا. آپ نے ایک کام اپنے ذمے خود لیا. آپ مدینہ شریف میں غریب لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ خود آگے بڑھ کر کام کیا کرتے تھے، اور امیر بھائیوں کو آپ خود نصیحت فرماتے تھے، اور امیر اور غریب دونوں لوگوں کو بیلنس میں رکھنے کے لیے آپ خود مدینہ شریف کے بازار میں جا کر آپ بازار چیک کیا کرتے تھے. تاریخ کے اوراق میں یہ بات ملی کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ گوشت کے مقام پر تشریف لے جاتے، جہاں گوشت ملتا تھا، بازار میں جہاں گوشت بیچا جاتا تھا وہاں پر تشریف لے جاتے، اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے کہ آنے والے لوگ کون ہیں. کوئی پابندی سے تو ایسا بندہ نہیں ہے جو گوشت کھا رہا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں، صاحب مال لوگوں کو روز گوشت کھانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آپ فرماتے ہیں مسلمان ابھی تبلیغ کے عالم سے نکل رہا ہے اور اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا سے اپنی فکر کر رہا ہے، اپنے ارد گرد کے بھائیوں پر اس کی نظر ہی نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ روز گوشت پکائے اور ارد گرد کے مسلمانوں کی اس کی خوشبو سے تکلیف ہو. اللہ اکبر. اگر حضرت جناب فاروق اعظم کی زندگی میں یہ سختی نظر آتی ہے تو دوسری طرف ان کے گھر کا عالم بھی دیکھیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے مدینہ شریف سے تجارت کے لیے قافلہ جا رہا تھا. دونوں بیٹے اپنا تھوڑا تھوڑا مال لے کر قافلے میں شریک ہو گئے. اب یہ قافلہ چلا ملک شام کی طرف، مختلف علاقہ جات سے ہوتا ہوا جب واپس پڑتا تو جب کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو بیٹا اپنے باپ سے شیئر تو کرتا ہے نا بھائی. تو صاحبزادگان نے جناب سیدنا فاروق اعظم سے عرض کی، بابا اس مرتبہ اللہ کا فضل ہوا، ہمیں تجارت میں بڑا فائدہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، صرف تمہیں فائدہ ہوا یا تمہاری طرح اس مرتبہ سب کو فائدہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگے، حضور بات یہ ہے کہ ہم فلاں علاقے میں جب پہنچے تو وہاں گورنر صاحب نے ہمارا لوگوں سے تعارف کرایا اور کہا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صاحبزادگان ہیں. تو لوگوں نے ہمیں بڑی عزت دی اور لوگوں نے ہماری بڑی خاطر تواضع کی اور ہم سے مال زیادہ سے زیادہ خریدا. تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں آپ کی بات سمجھ گیا اور اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنا سرمایہ تم نے لگایا تھا اپنا سرمایہ الگ کرو، اور جتنا نفع ہوا ہے وہ سارا نفع بیت المال میں جمع کرو. صاحبزادگان عرض کرنے لگے، بابا جان یہ کون سی بات ہو گئی، ہم نے تو اپنے بارے میں آپ کو بتایا اور آپ نے ہمارے بارے میں عجیب و غریب فیصلہ سنا دیا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا یہ جو تمہیں نفع ہوا ہے یہ تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں ہوا، تم نے اپنے باپ کا نام پیش کرایا ہے. اگر تمہارا باپ آج خلیفہ نہ ہوتا تو تمہیں یہ فائدہ ہوتا. اللہ نے مجھے یہ مقصد حضور کے قدموں کے صدقے میں عطا فرمایا اور میں اپنے مقصد کا غلط استعمال نہیں ہونے دوں گا. تو بڑے صاحبزادے کو مان گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ پریشان ہونے لگے تو آپ صاحبزادے سے کہنے لگے، بیٹا پریشان نہیں ہو، جو تیرا سرمایہ ہے وہ نکال دے اور باقی تو خوشی خوشی جمع کرا دے. جب تم نے وہاں اس بات کو پسند کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کر رہے تھے کہ یہ عمر کا بیٹا ہے تو تم قیامت کی تیاری کرو. یہ قیامت کے دن کہا جائے گا یہ اس عمر کے بیٹے ہیں جس نے خود بھی حلال کمایا اور اپنی اولاد کو بھی حلال کا درس عطا فرمایا.
مقصد یہ تھا کہ دنیا میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور حشر میں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو آج آپ اور میں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اسی انداز سے گزارنا ہے کہ جینا بھی حضور کے لیے ہے اور مرنا بھی حضور کے لیے